بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، تلاش کے اس سفر میں جہاں ہم کائنات کی تخلیق کے راز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس سلسلے کی ہماری چوتھی قسط ہے۔ ناظرین، قرآن میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو تمام آیات میں سے کچھ چند آیات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس میں بھی ہم نے دو حصے بنا دیے ہیں۔ یعنی ایک حصہ وہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے بارے میں بات کریں گے جو زمین پر موجود ہے، اور دوسرا حصہ وہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے بارے میں بات کریں گے جو آسمان سے متعلق ہے، یعنی جو اس دنیا سے تو باہر ہے اور اس کائنات میں موجود ہے۔ تو آج پہلے حصے کے بارے میں بات کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ تخلیق جو دنیا میں موجود ہے۔ لیکن زمین پر بھی موجود سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا، اور یقیناً اس بارے میں آپ سب کو بہت کچھ معلوم بھی ہوگا، پر ہم قرآن کی چند آیات آپ کے سامنے مختصراً ضرور پیش کریں گے۔ اور جب ہم زمین پر موجود اللہ کی تخلیق کے بارے میں بھی قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سی آیات سامنے آتی ہیں، جن میں سے ہم بہت مختصر بھی کریں تب بھی وہ تمام آیات آج اس قسط میں بیان کرنے سے یہ قسط کافی لمبی ہو جائے گی۔ لہذا قرآن کی وہ چند منتخب کردہ آیات جو زمین کی تخلیق سے متعلق ہیں، ان منتخب آیات میں سے بھی چند آیات آپ کے سامنے آج پیش کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی قسط میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ پہاڑ اور دریا اور ہر قسم کے پھل اور یہ رات دن کا نظام سب اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے، اور جب ہم قرآن پر مزید غور کرتے ہیں تو ہمیں اس قرآن میں بہت سی آیات ایسی ملتی ہیں جو یہ صاف صاف بتاتی ہیں کہ یہ کائنات صرف اور صرف اللہ نے ہی تخلیق کی ہے۔ یہاں ہم مختصر ان آیات کے ترجمے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 کی جانب دیکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے رنگ برنگ کے پھل اگائے، اور پہاڑوں میں بھی ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ کے سفید اور سرخ ہیں اور کالے سیاہ بھی۔ اور پھر سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 کو دیکھیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آ سکے، اور زمین نے پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر قابل قدر قسم کی نباتات اگائیں۔ اور پھر اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 60 کی جانب ہم دیکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے، تمہارے بس میں نہیں تھا
کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ اسی طرح جب ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 کی جانب دیکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے طرح طرح کی مختلف نباتات نکالے۔ اور اسی طرح جب ہم سورہ الحج کی آیت نمبر 65 کی جانب دیکھتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ناظرین، اب اگر ہم ان آیات کو دیکھیں اور غور کریں تو جو سوالات آج انسان تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہا ہے، تو ان سوالات کے جوابات تو ہمیں ان آیات میں بڑی آسانی سے مل رہے ہیں۔ یعنی جب اللہ نے یہ زمین بنائی تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ پہاڑ، دریا تو دور، پانی بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پانی کو آسمان سے اتارا۔ اور جیسا کہ ہم گزشتہ قسط میں ہم قرآن کی وہ آیات دیکھ چکے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے پانی سے ہر جاندار کو پیدا کیا، اور اب یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے زمین پر پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے رنگ برنگ کے پھل اگائے، اس پانی سے بارونق باغ اگائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ باغ، یہ درخت، یہ ہریالی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہیں، اور ایسی قابل قدر نباتات اگائی ہیں کہ ان کی خصوصیات اور افادیت پر آج اس جدید دور میں بھی جب بھی تحقیق ہوتی ہے وہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ کسی انسان کے بس میں بھی نہیں تھا کہ وہ یہ سب اگا سکتا۔ یہ سب کسی انسان کے بس میں نہیں۔ اور ناظرین، پہاڑوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر پہاڑ جو کہ رنگ برنگ کے جیسے سفید، سرخ اور کالے سیاہ بھی، وہ ایسے ہی نہیں بنائے، بلکہ ان پہاڑوں کی تخلیق کے بہت سے مقاصد ہیں، اور ان بہت سے مقاصد میں سے ایک مقصد اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ زمین جانداروں کو لے کر ڈگمگائے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں۔ یعنی اگر غور کریں تو بیلنس۔ جی ہاں ناظرین، اب اگر ہم آج بیلنس کی ڈیفینیشن کو سائنس کی روشنی میں دیکھیں تو سائنس ہمیں کہتی ہے کہ کوئی چیز متوازن ہوتی ہے اگر وہ حرکت نہ کر رہی ہو۔ جب کوئی چیز متوازن ہوتی ہے تو وہ توازن کی حالت میں ہوتی ہے، یعنی کسی چیز پر کوئی بھی قوت مخالف سمت میں موجود قوتوں کے برابر ہو۔
اور کشش ثقل کا مرکز کسی چیز پر کشش ثقل کی طاقت کی اوسط پوزیشن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور یہاں ایک بات اور غور طلب ہے کہ جس اللہ نے اس زمین پر موجود ہر شے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ نے جو بھی تخلیق کیا تو اس تخلیق کے پیچھے مقصد ضرور تھا۔ جیسے ان آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے پہاڑوں کو اس لیے بنایا کہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، یعنی ہم انسان۔ تو ناظرین ذرا غور تو کریں، جب اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے اتنی ساری چیزیں پیدا کر رہے ہیں تو اسی ایک اللہ کی تخلیق ہم انسان بھی تو ہیں، تو اللہ نے ہمیں کیا بے مقصد پیدا کر دیا؟ یعنی وہی سوال جس کے جواب کی تلاش میں ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا کہ آخر ہم کیوں ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یعنی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا، یعنی ہم کو بھی پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور یقیناً انشاءاللہ تعالیٰ اس سفر کے اختتام تک ہم اپنا مقصد بھی جان چکے ہوں گے۔ اور ناظرین ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب اللہ نے یہ ساری زمین بنائی اور اسے پہاڑ، دریا، باغات، پھل اور نباتات بنائے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہر قسم کے جانوروں کو پیدا کرنے کے بعد پھیلا دیا۔ یعنی تمام جانور ایک جگہ نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو اس زمین پر پھیلا دیا۔ اور ناظرین سورہ طٰہٰ میں جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، تو ناظرین جب ہم فرش کے لغوی معنی دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بچھونا، بستر بچھانے کی چیز، غلیچہ جیسے قالین وغیرہ۔ ناظرین آج جدید تحقیق یہ ثابت کر رہی ہے کہ اس زمین کی ساخت کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: کرسٹ، مینٹل، بیرونی کور اور اندرونی کور۔ اور جب ہم ان سب کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر حصے کے اوپر دوسرا حصہ بچھایا گیا ہو، جیسے ایک سطح کے اوپر دوسری سطح۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اس قرآن پر جتنا بھی غور کریں اتنا ہی کم ہے۔ اور بس یہی نہیں، انہی آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ زمین کو فرش بنانے کے بعد تمام زمین پر راستے بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے ہیں۔ اور ناظرین اگر غور کریں تو آج دنیا میں موجود تمام لوگ بھلے کسی بھی مذہب سے ہوں، لیکن آج تمام انسان جو مختلف ممالک میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یا ہماری حکومت نے فلاں جگہ سے فلاں جگہ، فلاں شہر سے فلاں شہر، یا فلاں ملک سے فلاں ملک تک سڑک بنائی، روڈز بنائے، لیکن آج بھی کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ اس نے راستے بنائے، کیونکہ راستے صرف دریافت ہوتے ہیں، کیونکہ ان راستوں کو بھی ہمارے رب العالمین نے ہی اس زمین کی تخلیق کے وقت ہی بنا دیا تھا۔ اب یقیناً بہت سے انسان یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم اس دنیا کا نقشہ دیکھیں تو دنیا کا بہت بڑا زمینی حصہ جس میں ایشیا، افریقہ، یورپ شامل ہے، وہ زمینی خطہ تو آپس میں ایک ساتھ جڑا ہے، اور اس لیے ان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے راستے بھی ہیں۔ لیکن اس دنیا کے باقی تمام خطے جن میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور چند اور خطے جو آپس میں ایک ساتھ نہیں جڑے، تو پھر ان کے درمیان اللہ نے کیسے راستے بنائے؟ تو ناظرین
ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ تمام سوالوں کے جوابات آپ کو قرآن سے ہی مل جائیں گے۔ تو اگر آپ سورہ الحج کی آیت نمبر 65 کی جانب دیکھیں اور اس پر غور کریں تو ہمیں ہمارے اس سوال کا جواب بھی ہمیں اس آیت میں ہی مل گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں۔ یعنی اگر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے صرف وہی کچھ پیدا نہیں کیا جو ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ بھی پیدا کیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ یعنی زمین پر تو راستے بنائے، سمندروں کے بھی راستے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے، اور ان راستوں پر چلنے کے لیے کشتیاں بنانے کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دیا۔ اور وہ کشتیاں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ان سمندروں میں چلتی ہیں۔ ناظرین، اگر اس بات پر اور بھی غور کریں تو آج اس جدید دور میں بھی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کشتیاں بلکہ بڑے بڑے پانی کے جہاز بنانے کا علم تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دے دیا، اور اسی علم کے تحت انسان ہمیشہ سے پانی کی کشتیاں اور جہاز بناتا آ رہا ہے۔ لیکن آج اور ابھی تک کی دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو بہت سی کشتیاں اور بڑے بڑے پانی کے جہاز بھی انہی سمندروں کے راستوں پر چل کر منزل تک نہیں پہنچ پاتے، کچھ بھٹک جاتے ہیں اور کچھ ڈوب جاتے ہیں۔ اور جب ان کشتیاں اور جہاز بنانے والے لوگوں سے پوچھا جائے کہ آخر یہ کیسے بھٹک گئے، یا کیسے ڈوب گئی، یا کیسے ٹوٹ گئے، تو بہت سے لوگ وہ جوابات بتاتے ہیں جو ان کی سمجھ میں آتے ہیں یا جو انہیں نظر آتے ہیں، لیکن حقیقی وجہ تو بہت کم ہی لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اور وہ راز بھی اس آیت میں پوشیدہ ہے کہ ان سمندروں میں بھی صرف وہی کشتیاں اور بڑے بڑے پانی کے جہاز چلتے ہیں جن کو چلنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ سوچ کا ایک الگ ہی اینگل ہے جس پر بہت ہی کم لوگ غور کرتے ہیں۔ ناظرین، اس قرآن پر جتنا بھی غور کریں، اس کے علوم کے سمندر میں جتنا بھی ڈوبیں، ہمیں اس کی گہرائی کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہو پاتا۔ اور پھر سبحان اللہ، کیا خوب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک یہی حقیقت ہے، اور ہمارے اللہ کا ہم پر بہت زیادہ کرم اور مہربانی ہے، اور اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔